بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، منہ قبلہ رخ، واسطے عبادت اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے۔ اگر زبان سے نیت نہ بھی کریں تو دل میں نیت کر لینا بھی ٹھیک ہے۔ امام تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا اور ثنا یعنی سبحانک اللہ پوری پڑھے گا۔ ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے اور پوری ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ امام جب پہلی تکبیر کہے تو اس کے ساتھ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام دوسری تکبیر کہے گا تو اس کے ساتھ دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام تیسری تکبیر کہے گا تو پھر اس کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ پھر امام قرأت کرے گا یعنی سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے گا۔ پھر رکوع و سجود ہو کر 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی امام قرأت کرے گا یعنی سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت یا آیات ملائے گا، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ادا ہوں گی۔ قرأت کے بعد جب امام پہلی تکبیر کہے گا تو اس کے ساتھ تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام دوسری تکبیر کہے گا تو اس کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام تیسری تکبیر کہے گا تو پھر اس کے ساتھ تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام چوتھی تکبیر کہے گا تو اس کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر باقی رکوع و سجود وغیرہ ادا کر کے جس طرح دیگر نماز کی رکعت ادا کی جاتی ہے ویسے ہی دوسری رکعت پوری ہوگی۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا جسے سننا ہوگا۔ مطلب عید الفطر کی نماز میں اور عام 2 رکعت نماز میں فرق یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے ساتھ زائد 6 تکبیریں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوتے ہیں، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کو کہہ کر جب نماز میں داخل ہوں گے تو ثنا کے بعد یعنی سبحانک اللہم پوری پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں ادا کرنی ہیں۔ پہلے جب امام تکبیر کہے گا تو اس کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر کہے گا امام تو پھر اس کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام تیسری تکبیر کہے گا تو اس کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ پھر امام جو ہے وہ قرأت کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے گا یا آیات ملائے گا۔ پھر باقی رکعت ویسے ہی ادا کرنی ہے جیسے عام نماز میں ادا کی جاتی ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا تو وہ کھڑا ہوتے ہی سورۃ فاتحہ پڑھے گا، کوئی اور سورت یا آیات ساتھ ملائے گا۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ادا کرنی ہیں۔ 3 زائد تکبیریں پہلی میں ہم ادا کر چکے تھے رکعت میں، اب دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ادا کرنی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ امام رکوع میں جانے سے پہلے جب پہلی تکبیر کہے گا تو اس کے ساتھ جو ہے تکبیر کہہ کر ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر کہے گا تو اس کے ساتھ تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک بلند کر کے نیچے چھوڑ دینے ہیں، اور پھر تیسری تکبیر پر بھی اس کے ساتھ تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک بلند کر کے نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا تو ہمیں بھی رکوع میں چلا جانا ہے۔ باقی تمام رکعت ویسے ہی ادا ہوگی جیسے ہم عام نماز میں رکعت ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا جو کہ عربی زبان میں ہوگا، اسے سننا لازم ہوگا۔